السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 8واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت کی ذمہ داری ملی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا حکم ملنے کے بعد خصوصی لوگ جن سے ملاقاتیں ہو رہی تھی ان کو اسلام کی دعوت پہنچائی، ایمان کی دعوت پہنچائی، تو سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والے جو لوگ تھے ان میں آپ کی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ گھر کے اندر ہی رہنے والے بچوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے اور حضرت زید ابن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، آپ کے غلام بھی تھے۔ دوستوں میں آپ نے اپنے عزیز دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فوراً آپ کی بات کو قبول کیا، ایمان میں داخل ہوئے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا قبول کرنے والا اور بات کی سچائی کو ماننے والا، اسی لیے ان کا لقب ہے حضرت ابو بکر صدیق، جو ہم صدیق بار بار جو ان کے نام کے ساتھ میں لگاتے ہیں یا ان کو جو صدیق اکبر کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کیونکہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام کی کسی نے اگر تصدیق کی تھی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے ایمان میں داخل ہونے کے بعد چونکہ حضرت ابو بکر کے جو تعلقات ہیں، جو ان کی پہچان تھی، جو ان کے کاروباری اعتبار سے مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ میں اٹھنا تھا بیٹھنا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرداروں کے سامنے جب اس کا تذکرہ کیا تو ان کے جان پہچان میں جو لوگ تھے ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے یہ چند ایسے بڑے بڑے سردار تھے مکے کے، انہی میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ یہ اسلام میں داخل ہونے والے ابتدائی لوگ تھے جو ایک دم شروع میں ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب آہستہ آہستہ جیسا جیسا لوگوں کو پتہ چلا ویسے ویسے لوگ اللہ کے نبی کے دین کو قبول کرتے گئے۔ اب دیکھتے دیکھتے جو ہے مکۃ المکرمہ کے اندر اس پہ تذکرے بھی ہونے لگے لوگوں کے، ارے ہمارے مکہ میں ایک نیا دین آیا ہے، ایک نیا مذہب آیا ہے، اور لوگ جو ہے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، مکہ میں اس کی چرچا ہونے لگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے اللہ کے نبی کو نماز کا طریقہ سکھایا، جیسا میں نے پچھلے جمعہ کو پورے ڈیٹیل میں بتایا تھا، نماز ایسی پڑھنا چاہیے جو ہم نماز پڑھتے ہیں۔
یہ جو نماز کا ہمارا طریقہ ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کو سکھا کر گئے تھے، اسی طریقے کے مطابق ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کا اگلا حکم آیا، فاصدع بما تؤمر، جس بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے، جو نبوت تم کو دی گئی ہے، اس کو علل اعلان لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اب یہ ایسی خصوصی ملاقاتیں ہیں، اب عمومی اعلان کر دیا جائے تبلیغ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پہ کھڑے ہوئے۔ صفا کا جو پہاڑ ہے وہ بالکل بیت اللہ کے سامنے ہے۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے آپ جائیں گے، صفا مروہ دو پہاڑ بالکل بیت اللہ کے سامنے حرم شریف کو لگ کر۔ اب پہلے زمانے میں وہ بڑے بڑے پہاڑ تھے، سعودی گورنمنٹ نے ان پہاڑوں کو ختم کر دیا اور ان پہاڑوں کی جگہ پہ وہاں پہ ایک بڑی عمارت بنائی ہے 3-4 فلور کی، جس سے لوگ جو ہے صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں۔ لیکن صفا پہاڑ کا تھوڑا سا حصہ، وہ جو پتھر اس کے بچے ہوئے تھے اس کا تھوڑا حصہ ابھی بھی کانچ کے اندر رکھا ہوا ہے، تاکہ دنیا بھر سے جو جانے والے حاجی ہیں وہ کم سے کم اتنا تو دیکھ سکے کہ یہ وہ صفا پہاڑ ہے، ورنہ تو وہ پرانے جو پہاڑ وغیرہ تھے وہ پورے ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کو کعبۃ اللہ کے اطراف میں بڑے بڑے پہاڑ وہاں پہ نظر آئیں گے، تو صفا پہاڑ کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ وہ صفا پہاڑ جو تھا مکۃ المکرمہ میں، وہ وہاں کا سینٹر تھا، وہاں کا مرکز تھا۔ کسی کو اگر کسی بھی بات کا اعلان کرنے کا رہتا، وہ صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے رہتا اور صفا پہاڑ پہ کھڑے رہ کر اعلان کرتا، مکے والے وہاں پہ جمع ہو جاتے، جمع ہونے کے بعد میں وہ اپنی بات ان لوگوں کے سامنے رکھتا۔ اب ہمارے نبی کو جب اللہ کی طرف سے حکم آیا، اب یہ خصوصی ملاقاتیں چھوڑو اور فاصدع بما تؤمر، جس بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے اب اس کو علل اعلان بیان کرنا شروع کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پہ چڑھے، اور صفا کے پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد آپ نے قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے ان قبیلوں کا نام لے لے کر ان کو بلانا شروع کیا، یا بنو ہاشم، یا بنو بکر، یا بنو عبد الاسد، یا بنو قریش، جتنے بھی قبیلے وہاں پہ آباد تھے سارے قبیلوں کو آپ بلانے لگے۔ اب قبیلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں کا نام سننے کے بعد میں صفا پہاڑ کے قریب میں جمع ہوئے، سارے مکہ کے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ انہی میں ابو لہب بھی تھا، جو رشتے میں اللہ کے نبی کا چچا ہوتا تھا، وہ ایک گدھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کے اوپر کی ریت کو ہٹا رہا تھا۔ لوگ ہماتن گوش ہو گئے پورے دھیان سے، پورے توجہ سے، کہ بھئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا ہے تو کوئی اہم بات ہوگی، کوئی ضروری بات ہوگی، کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی جس کو سنانے کے لیے انہوں نے ہم کو دعوت دی ہے۔ اس کے لیے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، پورے دھیان سے، پورے توجہ سے، ہماتن گوش، پورا دھیان سب لوگوں کا بولنے والے کی طرف، کہ پتہ نہیں اب بولنے والا کیا بات بولے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں یہ صفا کے پہاڑ کے اس طرف ایک بڑا لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ مکہ والوں نے کہا، آپ تو صادق ہے، آپ تو امین ہے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولنے والا نہیں پایا، ہم نے کبھی آپ کو امانت میں خیانت کرنے والا نہیں پایا، آپ تو کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے، کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ تو بالکل سچ کہیں گے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو یہ پہاڑ کے پیچھے موت کا لشکر ہے جو ان قریب آ کر تم کو گھیرنے والا ہے، قیامت بھی قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، تو اس موت کے لشکر کے آنے سے پہلے تم سارے لوگ مکہ کے اندر یہ جو 360 بت تم نے رکھے ہیں بیت اللہ کے اندر، ان کی پرستش کرنا چھوڑ دو، ان کو اپنا خدا ماننا چھوڑ دو، اور ایک اللہ جس کا یہ گھر ہے اس کو اپنا صرف خدا مان دو۔
اور بولو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. سارے لوگ ایک ساتھ میں یہ بولو کہ اللہ کے سوا، بولو آگے کا کیا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کا تم اعلان کر دو. اگر تم نے اس کا اعلان کیا تو تم کیا ہو جاؤں گے بھائی؟ کیا ہو جاؤں گے؟ کامیاب ہو جاؤں گے، کامیابی تم کو ملے گی. ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کرو. اچھا، مکے کے جو لوگ ہیں پہلے ان کو سمجھو آپ لوگ، تو آپ کو یہ اللہ کے نبی کا اعلان سمجھنے میں آسانی رہے. مکے کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے اللہ کو، اسی لیے تو بیت اللہ کا حج کرتے تھے. بیت اللہ جو ہے اس کو بیت الاسنام نہیں کہا جاتا تھا، اس کو اس وقت میں بھی بیت اللہ ہی کہتے تھے. کیا کہتے تھے بھائی اس کو؟ کیا کہتے تھے اس کو؟ بیت اللہ ہی کہتے تھے، اس کو بیت اللہ ہی کہتے تھے. یہاں تک کہ وہ عرب لوگ جو ہے اس وقت میں جبکہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن قسم بھی اگر کھاتے تھے تو اللہ کی ہی کھاتے تھے. واللہ تاللہ، ایسی ان کی قسمیں ہوا کرتی تھی، بات بات پہ قسم کھاتے تھے. واللہ مطلب قسم بھی اللہ کی کھاتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ مکہ کے لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے. پرابلم یہ تھا کہ وہ مشرک تھے، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے تھے. تو اللہ کے نبی نے ان کو جو اعلان کیا اور جو روکا، وہ شرک سے روکا. کیسے روکا بھائی؟ شرک سے روکا. شرک سے ان کو شرک سے روکا. کیونکہ وہ شرک کیسے کیا کرتے تھے؟ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ میں کچھ بت بنائے ہوئے تھے. بیت اللہ کے اندر لات، عزا، منات، حبل، اصاف، ایسے بڑے بڑے ان کے بت تھے، اور الگ الگ جگہ پہ وہ بت رکھے ہوئے تھے. کچھ بیت اللہ میں تھے، کچھ طائف کے اندر تھے، کچھ مکہ سے تھوڑا باہر تھے. بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے. اور صرف انہوں نے بت نہیں بنائے تھے، بیت اللہ کی دیواروں کے اوپر انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی تھی اپنے خداؤں کی. کس کی تصویریں بھائی؟ خداؤں کی تصویریں. بیت اللہ کی جو دیواریں ہیں نا، دیواریں، وہ دیواروں کے اوپر بھی انہوں نے ایسا کھرچ کھرچ کے جو ہے اس پہ بھی تصویریں بنائی ہوئی تھی. اس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے جو اعلان فرمایا کہ لوگوں، صرف ایک اللہ کو اپنا خدا مانو. اللہ کے علاوہ یہ جو تم نے 360 بتوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، تم کو اس کا انکار کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ انکار کرنا پڑے گا. یہ جو 360 بت ہے یہ تمہارے خدا نہیں ہے. خدا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے بولو کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ تم کو کامیاب کرے گا، تو تم کو کامیابی ملے گی. تم کو ایک اللہ کی وحدانیت کو جاننا پڑے گا، ایک اللہ کی تم کو قدرت کو ماننا پڑے گا، اور اللہ کے علاوہ غیروں کا تم کو انکار کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے ان کو یہ اعلان کیا. اب وہ اعلان ہونے کے بعد سب سے پہلے جس انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا، وہ کوئی باہر کا انسان نہیں تھا، وہ آپ کا جو سگا چچا ہے ابو لہب، اسی نے آپ کی بات کا انکار کیا. اس نے کہا، اے محمد، کیا تم نے ایک فالتو کام کے لیے، ایک بیکار کی چیز کے لیے یہاں پہ ہم کو جمع کیا تھا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ مکہ والے اپنے بتوں کے بارے میں، جن بتوں کی، کیونکہ بتوں کی محبت کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھری ہوئی تھی. کہاں پہ بھری ہوئی تھی بھائی؟ ان کے اندر بھری ہوئی تھی بتوں کی محبت. وہ نکلنے کو تیار نہیں تھی، اور وہ اپنے خداؤں کے، اپنے معبودوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا، اے محمد ابن عبداللہ، یہ بیکار کی باتیں ہیں. یہ تو تم نے ایک فالتو کام کے لیے، بیکار کام کے لیے ہم سارے لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا. ارے وہ ہمارے خدا ہے. اچھا، انہوں نے خداؤں کو بھی تقسیم کیا ہوا تھا. کوئی بارش برسانے والا خدا تھا، کوئی اولاد دینے والا خدا تھا، کوئی اناج دینے والا خدا تھا.
تو وہ محبت جو دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی وہ نکلنے کو تیار نہیں تھی. انہوں نے کہا تم نے ایسے بیکار کام کے لیے ہم کو یہاں پہ جمع کیا. اور وہ بولنے کے بعد میں ابو لہب نے سارے لوگوں سے کہا ارے بھائی یہ کوئی بہت اہم کام ضروری کام نہیں ہے, فالتو کی باتیں ہیں بولے. اور وہ جو لشکر تھا وہ چاروں طرف جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا. لیکن سارے مکہ والے جو تھے ان کے زبانوں پر ایک چرچا ہونے لگی, ایک بات چیت ہونے لگی. اس ٹاپک کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے مذاکرہ کرنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ نئی باتیں جو ہے یہ کیا باتیں ہیں یہ لوگوں میں. اور ابو لہب کے جیسے لوگ جو اپنے بتوں کے خلاف سننا نہیں چاہتے تھے, وجہ یہی ہے آج کے مسلمانوں کی بھی, کہ آج کا بھی جو مسلمان ہیں اگر آپ اس کے دل میں ذرا سا ٹٹولیں گے تو آپ کو ملیں گا کہ آج کا مسلمان بھی اگر وہ دوا گولی سے تھوڑے دن اچھا نہیں ہو رہا ہے تو فوراً اس کے دماغ میں یہ وہم اور خیال آ جاتا ہے شاید میرے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے, شاید میرے اوپر کسی نے کوئی کرنی کر دیا ہے, شاید میرے گھر کے اوپر کسی نے لیمبو ہری مرچی پھینک دیا ہے, شاید میرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہے, اسی وجہ سے میں اچھا نہیں ہو رہا ہوں. یہ مسلمان ہے کیونکہ شرکیہ جو عقیدے ہیں وہ فوراً ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں, فوراً. ایسے ہی اگر دکان کے اندر کاروبار ہمارا برابر سے نہیں چل رہا ہے تو چونکہ ہم لوگوں نے بھی 100% اللہ کو خدا مانا ہوا نہیں ہے, ابھی بھی ہمارے دلوں سے دکانوں کا یقین نہیں نکلا, کاروبار کا یقین نہیں نکلا, پیسوں سے ہونے کا یقین نہیں نکلا, یہ سارے یقین نکلے نہیں ابھی تک ہمارے دل سے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارا معاملہ یہ ہے, ہم بھلے مسجد میں کتنی ہی پابندی سے نماز پڑھنے دو لیکن پھر بھی ہر مسلمان نے کسی نہ کسی درگاہ کو اپنا پیر بنایا ہوا ہے. شادی ہوں گی دلہن دولہے کو پہلے وہاں پر لے کر جائیں گے, کیوں نہیں بولے یہ وہ ہمارے دادا کے زمانے کی درگاہ ہے اور ہمارے خاندان کی منت ہے, بولے یہ بھلے گھر میں کتنے بھی چلے 4 مہینے لگنے دو لیکن باپ دادا کے زمانے سے جو چلتا آ رہا ہے کہ نئے دولہے دلہن کو کندوری کے لیے ہم کہاں لے کر جاتے, فلانی جگہ پہ لے کر جاتے. بولے اللہ حفاظت فرمائے. یہ آج بھی مسلمانوں کے اندر ہے, آج بھی ہے مسلمانوں کے اندر, یہ عقیدے ہیں ہمارے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ کیونکہ توحید صحیح طریقے سے ہمارے دل میں نہیں آنے کی وجہ سے, کیونکہ ہم اللہ سے ہمارا اتنا مضبوط تعلق نہیں بنا جتنا مضبوط تعلق ہمارا درگاہوں سے بنا ہوا ہے, اللہ کے غیروں سے بنا ہوا ہے, تو عقیدے بھی ہمارے ویسے ہوئے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے بعد دوسری جو عید آتی ہے, کتنے دنوں کے بعد آتی ہے بھائی, کتنے دنوں کے بعد آتی ہے, 2-2.5 مہینے کے بعد میں جو ہے بقرعید کی عید آتی ہے. اب اللہ کے نبی نے تو فرمایا مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں, 2 ہی عیدیں ہیں. اب بقرعید کی عید چلی گئی, اب اس کے بعد جو اگلی عید آنے والی ہے کتنے دن باقی ہے اس کو آنے میں, کم سے کم 10 مہینے باقی ہے اس کو. اب رمضان کا ہی مہینہ آنے والا ہے, اس کے بعد عید آنے والی ہے. تو ایسا جو اسلام ہے وہ مسلمان کو پسند نہیں آتا. مسلمان بولتا ہے یار یہ تو پھیکا پھیکا اسلام ہے. بقرعید چلے گئی, اس کے بعد بیچ میں ایک آدھا ڈی جے کا پروگرام ہونا چاہیے, اس کے بعد میں ایک آدھا فراروں کا پروگرام ہونا چاہیے, اس کے بعد میں ایک آدھا جو ہے جلوس کا پروگرام ہونا چاہیے, اس کے بعد کچھ تو بھی چلتے رہنا چاہیے. تو کم سے کم مسلمان کے اندر کا یہ احساس باقی رہے کہ یہ کون ہے بھائی, مسلمان ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہو گیا, اب ہر مہینے میں ایک عید پیدا ہو گئی, ہر مہینے میں. ابھی بقرعید ختم بھی نہیں ہوئی تھی, محرم آیا نہیں آیا کہ پھر کس کی عید آ جاتی ہے, نہیں محرم کی عید آ جاتی ہے. محرم کا مہینہ گزرا بھی نہیں تھا, سفر میں ایک عید, سفر کے بعد ربیع الاول میں ایک عید, ربیع الاخر میں ایک عید, جمادی الاول میں ایک عید, جمادی الاخر میں ایک عید, رجب کے اندر ایک عید, اس کے بعد شعبان میں 2-3 عیدیں, پھر سلسلہ چلتے رہتا. تو پھر محسوس ہوتا کہ نہیں بھائی برابر ہماری گاڑی چل رہی ہے بول. حالانکہ ریئل جو اسلام ہے اس کے اندر کتنی عیدیں تھی,
2 ہی عیدیں تھیں، مگر ہم نے ہر مہینے عید پیدا کر کے رکھ دی ہے. ہر مہینے ہمارے یہاں پہ عید ہے. میں مہینہ ذرا زیادہ بول دیا، 15 دن کو بھی عید ہے، کیونکہ نکلا نہیں ابھی بھی ہمارے اندر سے. مشرکین مکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. کیا کرتے تھے بھائی؟ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ نے نبی ان کے بیچ میں کیوں بھیجا؟ ان کے درمیان سے کیا ختم کرنے کے لیے؟ شرک ختم کرنے کے لیے. وہ جو 360 بت ان کے دلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور آج ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے اندر بھی جو بت بیٹھے ہوئے ہیں اس کو نکالنا ضروری ہے. اور کیسے کیسے بت بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو آپ، کہ توحید جو ہے، توحید وہ ہمارے دلوں میں صحیح سے نہیں آنے کی وجہ سے آج کے مسلمان کے عقیدے بھی دیکھو کیسے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں جب حج کے لیے گیا تھا 2012 میں، میں حج کے لیے گیا تو مکۃ المکرمہ کے اندر ہمارے پونا شہر کے ایک انجینئر صاحب ہیں. وہ تقریباً پچھلے 12-15 سال سے وہیں مکہ میں ہی رہتے ہیں. وہیں پہ انجینئرنگ کی سائٹ پہ کرتے ہیں، مطلب جو کام وغیرہ چل رہے ہیں وہاں پہ چاروں طرف ماشاءاللہ بیچارے جو ہیں سالوں سے ہے وہاں پہ. تو ان کو مکہ کی ایک ایک گلی معلوم ہے، ایک ایک چیز معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے ان کو. تو ہمارے ساتھ میں ایک ساتھی تھے، وہ ان کے دوست تھے، ان کے دونوں کے آپس میں جان پہچان تھی، تعلقات تھے. تو ہمارے وہ ساتھی نے فون کیے، ان سے فون پہ بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد میں ان سے ملاقات ہوئی، میری بھی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بولے دیکھو اپن ایسا کریں گے، کل ظہر کی نماز آپ کے ساتھ میں جتنے لوگ ہیں، سارے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جو گیٹ نمبر 1 ہے اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا پلر بنے ہوا ہے، اس پہ گھڑی لگے ہوئی، سب لوگوں نے اس کے پاس میں جمع ہو جانا. اس کے بعد میں آپ کو یہ جو حرم شریف کے 96-98 جو دروازے ہیں ہر ایک کی تاریخ بتاؤں گا. پورا حرم شریف میں آپ کو گھماؤں گا، اور گھمانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ہر دروازے کی کیا تاریخ ہے، اور پورے بیت اللہ کی کیا خاصیت ہے، اور مکہ کی کیا تاریخ ہے. ہم نے بولے اچھی بات ہے. دوسرے دن ظہر کی نماز کے وقت میں ہم سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، پوری جماعت ہماری لمبی چوڑی، پورے ساتھی وہاں پہ جمع ہیں. ماشاءاللہ وہ ساتھی انہوں نے بھی ظہر کی نماز وہیں پر پڑھے، اور پڑھنے کے بعد میں جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ان سے. اب انہوں نے ہم کو لے کر چلے، بولے دیکھو یہ گیٹ نمبر 1 ہے، اس کا نام باب العبدالعزیز ہے، اور اس کے بعد میں گیٹ نمبر 2 ہے، دیکھو یہاں کی تاریخ یہ ہے. گیٹ نمبر 3 ہے، حضرت فاطمہ کا مکان یہیں پر تھا. گیٹ نمبر 4 ہے، یہاں پہ جو ہے فلانے کا مکان تھا. گیٹ نمبر 5 ہے، یہاں پہ فلانا قبیلہ آباد تھا. ایسا لے کے چلے وہ. اس کے بعد گئے ہم پیچھے کے ایریے میں، دیکھو یہاں پہ وہ جو تیکڑی نظر آ رہی، وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ تھا، وہاں پہ حضرت عمر فاروق کا قبیلہ تھا، وہاں پہ جو ہے فلانے قبیلے کے لوگ تھے. پھر آگے نکلے، اللہ کے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کا جو باڑہ تھا وہ جہاں پہ کتب خانہ ہے وہاں پر تھا، اللہ کے نبی کی ولادت بھی وہیں ہوئی تھی. ایسا وہ بتانے لگے. پھر اب ایسا آئے ہم ادھر صفا مروہ کے پیچھے سے، بولے دیکھو یہاں پہ باب الفتح ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوئے تھے وہ اسی دروازے سے داخل ہوئے تھے، اسی لیے اس کا نام باب الفتح ہے. اس کے بعد میں پھر اور ایسا آئے، یہ یہاں پر جو ہے یہ جو دروازہ ہے اس کی خاصیت یہ ہے، یہاں پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور یہاں پہ اللہ کے نبی تہجد پڑھتے تھے. پورا ہو گیا وہ، تقریباً ان کو بتانے کے لیے 2 گھنٹے لگے ہوں گے. پورا دیکھنے کے بعد میں واپس ہم نے جہاں سے سفر شروع کیے تھے وہیں پہ ہم لوگ پہنچ گئے. اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ جو ساتھی تھے انہوں نے سارے لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا بولے دیکھو پوری دنیا کے اندر اگر تم گوگل ارتھ میں بھی جا کر دیکھو گے تو تم کو حرم شریف جو پورا حرم کا ایریا ہے وہ پورا تم کو سفید نظر آئے گا. کیسا نظر آئے گا بھائی؟ سفید نظر آئے گا، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا نور برس رہا ہے. پوری دنیا کے اندر جو رونق اور جو نور حرم شریف میں ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ میں ایک ساتھی تھا، اس نے وہ انجینئر صاحب کو بولا
نہیں 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 بولے انجینئر صاحب اس کا مطلب تم اجمیر کو گئے نہیں بولے پھر کیا یار بولے تم گئے نہیں بولے اجمیر کو اس کا مطلب تم نے خالی یہاں کی رونق دیکھے تم ایک بار اجمیر کو جا کے آؤ بولے جاؤ بولے اب تم اجمیر کو پھر تم کو معلوم ہوگا کہاں پہ زیادہ رونق ہے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ہے مسلمانوں کے عقیدوں کا حال یہ ہے آج کا مسلمان تو شرک جو ہے شرک وہ ابھی بھی ہمارے بھی اپنے دلوں میں سے نکلا کیا بھائی نہیں نکلا ہوا ہے تو اللہ کے نبی نے مکہ والوں کے سامنے جو بات رکھی ان سے یہی کہا اے مکہ والو تم اللہ کو تو مانتے ہو اللہ کے علاوہ یہ جو 360 بتوں کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے ان کی پرستش اور عبادت چھوڑ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون صرف ایک اللہ کو اپنا رب اور پالنہار مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے ابو لہب نے کہا تم نے ایسی فالتو اور بیکار باتوں کے لیے ہم کو جمع کیا سارے لوگ تتر بتر ہو گئے لیکن فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہوا مکہ کے لوگوں میں ایک چرچا کا وشے بن گیا ایک بات چیت پہ مذاکرے ہونے لگے سارے لوگ بات چیت کرنے لگے ایک دوسرے سے ارے بولے بھائی یہ کیا ہے یہ نیا مذہب کون سا ہے یہ نیا دین کون سا ہے یہ نیا دین کون سا ہے ایسی ان میں آپس میں بات چیت ہونے لگی سب ایک دوسرے سے کہنے لگے نیا دین کون سا ہے تو جو پرانے لوگ تھے بڈھے بڑے لوگ تھے جن کی عمر 100 سال 150 سال تھی انہوں نے کہا اس دین کو دین ابراہیمی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی دین ابراہیمی یہ دین ابراہیمی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے یہ دین ابراہیمی ہے یہ تو مکہ والوں میں اب آپس میں بات چیت ہونے لگی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا آپ نے سوچا چلو جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کے بھی 10-12 چچا تھے ان کی اولادیں تھیں ان کے گھر والے تھے پھوپھیاں تھیں ایسا بڑا قبیلہ خاندان تھا آپ نے اپنے گھر پہ سب کی دعوت دی تقریباً 40 لوگ اس دعوت کے اندر آئے اور آنے کے بعد جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے رہنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کے اپنے خاندان والوں کے سامنے بات رکھی پھر دوسرے دن آپ نے اس دن ان سے کہا بولے دیکھو آپ سب لوگ میرے گھر والے ہیں قبیلے والے خاندان والے ہیں میں نے آپ سب لوگوں کو اسی لیے جمع کیا ہوا ہوں کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے اس کی وحدانیت کی دعوت کے لیے ابھی اللہ کے نبی اپنی تقریر شروع ہی کر رہے تھے ابو لہب دوبارہ سے کھڑا ہوا اور ابو لہب نے کھڑے رہ کر کہا کیا بولے یار یہ وہی ہے کیا وہ کل والی بات ہے یہ کل کا جو فارمولا تھا صفا پہاڑ پہ جو بیان ہوا یہ ہم کو نہیں سننے کا ہے اس کے بعد میں اس نے اللہ کے نبی کی اس مجلس کو پوری طرح سے جو ہے منتشر کر دیا سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے اور جس کام کے لیے اللہ کے نبی نے سارے لوگوں کو جمع کیا تھا نہ وہ کام ہو سکا اور نہ ہی اللہ کے نبی کی ان لوگوں کے سامنے بات پہنچ سکی دوسرے دن دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی خاندان والوں کو جمع کیا اپنے گھر والوں کو جمع کیا اپنے اہل بیت کو سب کو جمع کیا اور پھر دوسرے دن آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے رہنے کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے یہی بات رکھی کہا کہ دیکھو لوگوں اللہ نے مجھے اس ذمہ داری کے لیے چن لیا ہے اس لیے اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ایک اللہ کو اپنا پروردگار اور اپنا خدا مان لو اور مجھے اس کا رسول مان لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس کا تم اقرار کر لو اگر تم نے اس کا اقرار کر لیا تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے اور مجھے میرا ساتھ دو اب میرے محترم دوستو قبیلے کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی بھی اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا ایک آدمی بھی ایک فرد بھی ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جس کی عمر 8 سال تھی وہ اس مجلس میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے رہ کر کہا انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا
غمی میں بھی، خوشی میں بھی، ہر حال میں بھی، دعوت کی اس مبارک محنت میں بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور وہ جو کھڑے رہنے والا لڑکا تھا وہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی نے کھڑے رہ کر کہا انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، پہلے دن بھی کہا اور دوسرے دن بھی کہا۔ اب اس کے بعد میرے محترم دوستو، چونکہ مکہ میں ابھی تک یہ جو دعوت تھی لوگ اس کو مذاق میں لے رہے تھے، لیکن اس کے بعد مکہ والے دشمنی پہ اتر گئے، آپ کو تکلیفیں دینے لگے، آپ کو پریشان کرنے لگے۔ یہ سارے تفاصیل اور یہ سارے واقعات جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان ہوں گے۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے وقت پر مسجد میں پہنچنے کی فکر کرے، کوشش کرے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لے بھائی۔